آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزے رکھتے تھے تو کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اس سے شعبان کی مہینے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر پورے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ شعبان کے مہینے کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے روزے رکھتے تھے، اس سے شعبان کے مہینے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اس شعبان کے مہینے کے علاوہ اور مہینے کے اندر اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شعبان کے مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس میں انسان کے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نامہ اعمال انسان کے اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کی روزی کو کم کرنا ہے، کس کی روزی کو بڑھانا ہے، کس کو تنگی دینی ہے، کس کے ساتھ آسانی کرنی ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، کس کو امیر رکھنا ہے، کس کو غریبی دینی ہے۔ تو اس رات ایک شعبان سے لے کر دوسرے شعبان تک اللہ رب العزت انسان کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے نامہ اعمال فرشتے لے کر اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوں تو میں روزے سے ہوں، اس وجہ سے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتا۔ اس شعبان کے مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو بابرکت رات ہے، جو رحمت والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ 14 کے بعد اور 15 کے جو درمیان رات آتی ہے، اس رات کا نام شب بارات ہے۔ شب کے معنی رات کیا ہے، بارات کے معنی بری ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، جہنم سے اس رات نکالتے ہیں، اس رات اپنی مخلوق کی بخشش فرماتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام بارات رکھا گیا۔ تو اس شب بارات کے اندر دو باتیں، رات کا قیام، دن کا روزہ رکھنا۔ رات کا قیام، رات کو جاگنا، رات کو اللہ کی عبادت کرنا، اور دن کا روزہ رکھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو میرے دوستو یاد رکھنا، اس رات کو قیام کرنا، اس رات کو جاگنا مستحب ہے، اور اسی طرح دن کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ اگر ہم نے رات کا قیام کر لیا یہ مستحب ہے، اس پہ ہمیں اجر ملے گا۔ اسی طرح ہم نے اگر 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں۔ رات کے قیام کو لازم سمجھنا، دن کے روزے کو لازم سمجھنا، یہ ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی اگر روزہ نہیں رکھتا اس پہ تان و تشریح کرنا، اگر کوئی آدمی رات کا قیام، اس رات شب بارات کو نہیں جاگتا تو اس پہ تان کرنا ٹھیک نہیں۔
اور اسی طرح راتوں کے قیام کو، راتوں کے جاگنے کو ناجائز سمجھنا، اور اسی طرح 15 شعبان کے روزے کو ناجائز سمجھنا، اور روزہ رکھنے والے پہ تان کرنا، رات کو جاگنے والے پہ تان کرنا، یہ افراد اور تفریط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شریع مسئلہ یہ ہے اگر دن کا روزہ رات کا قیام کر لے تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ ثواب مل جائے گا۔ اگر رات کا قیام نہ کریں اور اسی طرح 15 شعبان کا روزہ نہ رکھیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ تو میرے دوستو، اس شب بارات کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے۔ 17 روایات ایسی ہیں کہ اس شب بارات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ کچھ روایات ان میں ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اگر ان احادیث کے مجموعوں کو دیکھا جائے تو اس شب بارات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے راتوں کو جاگنا، اس رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، تو یہ کیا ہے؟ فضیلت کی بات ہے، اور یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ عام راتوں سے اس شب بارات والی رات کی فضیلت اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ، اس رات کی فضیلت دوسری عام راتوں سے اجر و ثواب کے اعتبار سے اس رات کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس شب بارات والی رات کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جاگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس شب بارات والی رات اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ ایک منادی آواز لگاتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی عطا کر دوں، کوئی ہے اولاد مانگنے والا، میں اس کو نرینہ اولاد دے دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ، میں اس کو عافیت دے دوں۔ یہ اعلان غروب شمس سے لے کر صبح ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کے نعمت اٹھتے ہیں، اس رات کو جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس رات کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے شب بارات والی رات عبادت کرنی ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو اس رات کو جاگنے کے بجائے، عبادت کرنے کے بجائے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر یہ رات ثواب کے بجائے ہمارے لیے بوال کا باعث بن جاتی ہے۔ ہم نے ان خرافات سے بچنا ہے۔ ہم نے عبادت ایسے کرنی ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے۔ اگر ہم کوئی کمی کریں گے یا زیادتی کریں گے، یہ کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی آدمی میرے دین کے اندر نئی بات ڈال دے، جو دین کے اندر نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم نے ہر ایسے کام سے بچنا ہے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس رات کون سے کام ہم اضافی کرتے ہیں جو دین کا حصہ نہیں؟ ہم اس رات سیویاں پکانے کو لازمی سمجھتے ہیں۔ سیویاں پکانا شرعی اعتبار سے نہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے، نہ اس کا ثبوت حدیث سے ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، نہ فعلی حدیث ہے۔ یہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ سیویاں روز پکاؤ، روز کھلاؤ، کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اس رات کے ساتھ سیویاں پکانے کو خاص کرنا، یہ بدعت ہے۔ صدقات اور خیرات روزانہ کرو۔ اگر اس صدقات اور خیرات کو کسی دن کے ساتھ خاص کر دو، یہ بدعت ہے۔
قرآن پاک کی تلاوت کرو، روزانہ کرو، کوئی آپ سے نہیں پوچھنے والا۔ اگر آپ نے ایک خاص دن کے لیے قرآن کی تلاوت کا متعین کر دیا کہ میں نے بس ایک دن تلاوت کرنی ہے، یہ بھی کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی۔ ہر ایسی عبادت جس عبادت کی تم نے تعیین کر لی کہ اس رات اس دن میں نے عبادت کرنی ہے، اس دن کو آپ نے خاص کر دیا تو یہ کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی۔ میں ان کاموں کی نشاندہی کر رہا ہوں جن کاموں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اسی طرح اس رات اجتماع بلانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، آج ہم نے جاگنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں کو بلانا، ان کو اکٹھا کرنا اور اجتماعی طور پر شب بیداری کرنا، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کو خلوت پسند ہے، اللہ کو تنہائی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تنہائی میں عبادت کرتے تھے، خلوت کے اندر عبادت کرتے تھے۔ ایسا اجتماع جو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹولیاں بنا لیتے ہیں، بازاروں کے اندر گھومتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری رات پھرتے ہیں، ساری رات گھومتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، اور اسی طرح کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں، گپ شپ لگا لیں گے، بس ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے ہم نے جاگنا ہے، عبادت کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ سے صلح کرنی ہے، ہم نے توبہ استغفار کرنا ہے، ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ٹولیاں بنائی ہیں، گروپ بنا ہوا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آدھی رات گزر جاتی ہے، صبح کا وقت آتا ہے تو ہم کیا صبح کی اذان آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جا کر گھر کے اندر سو جائے، ساری رات بیٹھے رہے۔ کچھ خوش نصیب ہیں لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، وہ تو خوش نصیب ہیں۔ کچھ لوگ جو ساری رات گپ شپ کے اندر گزار دی، ساری رات بازار کے اندر گھومنے پھرنے میں لگا دی، جب صبح کا وقت ہوا مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم مسجد کے ہیں، مسجد کے اندر ہیں تو مسجد سے نکلتے ہیں، گھر کے اندر آ جاتے ہیں، گھر کے اندر آ کے سو جاتے ہیں، صبح کی نماز نصیب نہیں ہوتی۔ یہ پھر رات ہمارے لیے ثواب کے بجائے وبال بن جاتی ہے۔ ساری رات بیٹھے رہے، جب صبح مؤذن نے اذان دی آپ گھر کے اندر آ گئے، سو گئے، صبح کی نماز بھی نصیب نہ ہوئی۔ اس رات کا جاگنا اگرچہ مستحب تھا، صبح کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہے، ہم نے اس مستحب کے پیچھے پڑھ کے اس فرض نماز کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی جماعت کرائی جاتی ہے، تو کیا کریں؟ صلاۃ التسبیح بھی پڑھنی ہے تو کیسے پڑھیں؟ تنہائی کے اندر پڑھیں، خلوت کے اندر پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، تنہائی کے اندر پڑھی ہے، صحابہ نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، خلوت کے اندر پڑھی ہے۔ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ قبرستان کے اندر جاتے ہیں، یہ قبرستان کے اندر جانا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ٹولیاں بنا کر جانا، اجتماع کی شکل کے اندر جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ قبروں کے اندر چادریں چڑھانا اس رات کو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح آتش بازی کرواتے ہیں بچوں سے، وقت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، فضول خرچی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو پٹاخے لے کے دیکھتے ہیں، اس کو ثواب سمجھتے ہیں، اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ جاگنے کی رات ہے، اللہ سے صلح کرنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو پیسے دے کر وہ پٹاخے لے آتے ہیں، وہ پٹاخے مارتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کو ثواب سمجھنا پٹاخے مارنے کو، اس آتش بازی کو ثواب سمجھنا، یہ کیا ہے؟ دین کے اندر اضافہ ہے۔ اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بہت سارے خرافات ہیں
کہ ہم نے اس رات اگر عبادت کرنی ہے تو ہم نے کیسے کرنی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہم نے اس رات عبادت کرنی ہے کس طریقے میں کرنی ہے؟ جو صحابہ کا طریقہ تھا. اگر ہم اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کریں گے، خرافات کریں گے، تو یہ رات شب بارات ثواب کی بجائے ہمارے لیے کیا بن جائے گی؟ بوال بن جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جتنا بنو کلب کی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر بال ہیں، تو اللہ رب العزت اس رات اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جتنا بنو کلب کی بکریاں تھیں. ایک بہت بڑا ریوڑ تھا اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں تو اس شب بارات کو اللہ رب العزت اتنے آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں. تو میرے دوستو، اس فضیلت والی رات ایک تو ہم نے کس سے بچنا ہے؟ خرافات سے بچنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. دین کے اندر، شریعت کے اندر اضافہ نہیں کرنا. یہ خرافات، ہم ان خرافات سے بچنا ہے. آخری بات، اگر ہم اس رات کو جاگ نہیں سکتے، اس رات کو ہم کیا عبادت نہیں کر سکتے، اور اسی طرح دن کا روزہ 15 شعبان کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، ہمارے اوپر کوئی ضروری بھی نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی ضروری بھی نہیں ہے، پھر ہم ایک کام کریں. میں نے کہا کہ عبادت کر لیں، بہت اچھی بات ہے. اللہ کو منا لیں، بہت اچھی بات ہے. دن کو روزہ رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے پھر دو کام کر لیں. وہ کون سی؟ علماء کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اسی طرح صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. اگر اس شب بارات کی رات کو ہم قیام نہیں کیا، جاگے نہیں، عبادت لمبی چوڑی نہیں کی، لیکن نماز اپنی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اور اسی طرح صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہم نے پڑھ لی، اور ہم صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بہترین فیصلہ ہوگا. لمبی چوڑی عبادت نہیں کر سکتے، خرافات سے بچیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچیں. عشاء کی نماز جماعت، بلکہ پورے نماز تو چھوڑی نہیں چاہیے. نماز کے اندر معافی تو نہیں ہے، لیکن اس رات اگر پہلے نہیں پڑھتے، پہلے سستی کر جاتے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، سستی کر جاتے ہیں، صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو اس شب بارات پر رات کم از کم ان دو کاموں کو تو اہتمام کر لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، عشاء کی بھی اور صبح کی بھی نماز کس کے ساتھ پڑھ لیں؟ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تو گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کر لیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس شب بارات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.